الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البذول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داری، اس عنوان کے تحت آج ہماری دوسری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے اس عنوان پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیہ شریفہ کا انتخاب کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جس کسی نے بھی تعظیم کی شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فَإِنَّهَا، یہ تعظیم شعائر من تقوی القلوب، بتحقیق دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ پس اگر دل میں تقوی پیدا کرنا ہے تو شعائر الہی کی تعظیم ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس مرحلے تک پہنچے تو عرض کروں گا کہ دل کا تقوی ضروری کیوں ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن مرحلہ ابھی جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ پہچان لیں، یہ شناخت کر لیں کہ شعائر کہتے کسے ہیں۔ ایک اجمالی جو ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ تراجم میں معمولاً چونکہ مترجم کا قصد تفصیل نہیں ہوا کرتا، مترجم جب ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو ترجمے کا معنی یہ ہے کہ وہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، لہذا اس کے اپنے ذہن اور اس کے ذوق کے اعتبار سے جو نزدیک ترین ترجمہ ممکن ہوگا وہ ترجمہ کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے وہ ترجمہ دقیق ہو اور ہو سکتا ہے ترجمہ دقیق نہ ہو، لیکن زیادہ مشکل کب پیش آتی ہے؟ زیادہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب کسی زبان کے لفظ کے لیے ہمارے پاس اپنی زبان میں کوئی متبادل موجود نہ ہو۔ اب جب متبادل نہیں ہے تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ نہیں کر سکتے، لہٰذا مترجموں کی یہ جو مجبوریاں ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب جب میں نے ترجمہ پڑھا تو ترجمہ کیا ہے؟ جس کسی نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ شعائر اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن کل میں نے آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھایا کہ عربی میں علامت بھی نشانی کو کہتے ہیں،
آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں، دلیل بھی نشانی کو کہتے ہیں، شعائر بھی نشانی کو کہتے ہیں، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ جو ان کے اندر فرق ہے اسی سے ہماری اصل بحث ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی فرق کو واضح طور پر بیان کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، اب میں گفتگو کو میں نے جہاں سے چھوڑا وہیں سے آگے شروع کر رہا ہوں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامت اس نشانی کو کہتے ہیں جو ذات کا علم دے، ذات کا، کسی ذات کا علم جب مل جائے تو اسے علامت کہتے ہیں۔ لیکن اگر نشانی کی کیفیت یہ ہو کہ جب تک شے توجہ آپ نہیں کریں گے، قصد نہیں ہوگا، تو بغیر توجہ کے صاحب نشان تک آپ نہیں پہنچ سکتے، کیفیت ایسی ہو تو اسے کہتے ہیں آیت۔ جہاں پر شے اپنے وجود کو فنا کر کے صاحب نشان کا پتہ دے رہی ہو اسے دلیل کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر شعور کی منزلیں طے ہو رہی ہوں اس علامت کو شعائر کہتے ہیں۔ اب یہ شعوری منازل کیسے طے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر گفتگو، لیکن اب ان کے درمیان یہ تو ایک اجمالی سی بحث ہو گئی، لیکن چند ایک مطالب بیان کر کے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا کہ علامت کا لفظ اللہ کے ساتھ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا، نہ قرآن میں نہ احادیث میں، روایات میں، کہیں پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات کا علم نہ کسی کو ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی ذات کا علم دے سکتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ میں اپنی علامت ہے، اسے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علامت کیا کرتی ہے؟ علامت ذات کا پتہ دیتی ہے، ذات کا پتہ۔ میرے اندر اگر خدا نخواستہ بخار ہوگا تو اب میں بخار کو کیسے، ذات جو میرے اندر تپ کی ہے اسے میں کیسے دریافت کروں گا؟ میں نے ایک آلہ دریافت کیا جسے تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ جب آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں، اب تھرمامیٹر کیا کرتا ہے؟ کیا تھرمامیٹر اس بخار کی کیفیت کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ علامت بن جاتا ہے۔ اب جتنی علامت تھرمامیٹر پر آئے گی اتنے ہی میرے اندر جو تپش ہے اس کی کیفیت کو آپ سمجھ لیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اس تپش کو دیکھا؟ کیا آپ نے اس تپش کو سنا؟ کیا آپ نے اس تپش کو محسوس کیا؟ نہیں۔ ایک اور شے کے ذریعے سے آپ نے اس کی حقیقت کو دریافت کر لیا۔ اب علامت کیا کرتی ہے؟ علامت ذات تک پہنچاتی ہے، ذات تک۔ علامت کا کام کیا ہے؟ ذات تک پہنچانا۔ اب بحث بہت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری بحث کی جا سکتی ہے علامتوں میں۔ آئمہ نے روایتوں میں بہت ساری چیزوں کی علامت بیان کی ہے، لیکن میں سب کی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مشہور اور معروف حدیث 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ میری گفتگو سے ربط بھی ہے، میری گفتگو سے ربط ہے، اس لیے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ امام نے فرمایا علامت المؤمن، مومن کی علامت خمس، 5۔ سنی ہوئی روایت، بارہا سنی بھی ہوگی، تکرار کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو آگے۔ 5 علامتیں۔ اب علامت کا معنی کیا ہے؟ علامت کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ علامت ظاہر ہو جائیں ذات مومن خود بخود ظہور کرے گی، ذات مومن، ذات مومن۔ بس میرا مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے علامت کے ذریعے سے؟ اگر تمہارے وجود سے یہ 5 علامتیں ظہور کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تمہاری ذات کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ایک زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آئیں، آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے سمجھنا ان کو تھوڑا سا مشکل اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی کام ہے، اس اعتبار سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے گفتگو کا آگے 5 کیا علامتیں بتائیں۔ ایک علامت امام نے بتائی کہ اپنے دانے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا۔ اب ہمارے بہت سارے جوانوں کو یہ ذہن میں آئے گا بھئی یہ کوئی علامت ہے، انگوٹھی خرید کر پہن لینا؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسری علامت امام نے کیا بتائی؟ امام نے فرمایا خاک پر سجدہ کرنا۔ یہ بھی بہت سو کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی خاک میں سجدہ کرنا یہ کیوں اتنی بڑی علامت ہو گئی ہے؟
تیسری علامت امام نے کیا فرمائی؟ امام نے فرمایا نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا۔ پھر یہ کہوں گا، اب نوجوان میرا سوچ رہا ہوگا کہاں ایمان کی علامتوں کی بات ہو رہی ہے اور کہاں اتنی آسان سی باتیں۔ اگر ایمان لانا اتنا ہی، ایمان اپنے اندر پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے تو ہر آدمی مومن ہے، ایسا ہی ہے نا۔ امام نے، اب میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گا لیکن ابھی میں آگے بڑھ جاؤں تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد امام نے ذرا سا مشکل کام بیان کر دیا۔ وہ مشکل کام کیا؟ امام نے فرمایا تیسری علامت کیا ہے؟ شب و روز میں 51 رکعت نمازیں پڑھنا۔ اب 51 رکعت سنتے ہی نوجوانوں کے چہروں پر اب سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں علامت مومن یہ ذرا مشکل کام ہے۔ حالانکہ 51 رکعت نماز پڑھنا بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس بات کے پیچھے جو امام کی حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ 51 رکعت نماز کہہ کر میرے مولا نے گویا اپنے ذہن میں، امام کے ذہن میں جو نماز کے معنی ہیں اس کو بیان کر دیا۔ دیکھو کسی زمانے میں اگر کوئی آ کر تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، نماز کے کوئی اور معنی تمہارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ بھائی نماز وہ نہیں ہے، نماز تو یہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر ہم نے یہی نماز ہے، بس اسی کو نماز کہتے ہیں، تو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حدیث کو سامنے رکھنا، جہاں 51 رکعت اپنے معنی پورے کر رہی ہو نماز بس وہی ہے۔ نماز کون سی ہے؟ جہاں پر 51 رکعت اپنے معنی پورے کرے نماز بس وہی ہے۔ اب یہ 51 رکعت تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی پریکٹس کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو روٹین میں لے آؤ، کہاں اور کب اور کیسے ہم اپنی تمام دن کی روٹین میں نماز کو فٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی مجھے اتنے بجے دفتر جانا ہے، اتنے بجے مجھے فلاں کام کرنا ہے، اتنے بجے مجھے واپس آنا ہے، اتنے بجے مجھے پارٹی میں جانا ہے، اتنے بجے مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو اچھا نماز کب پڑھوں؟ اس اور اس وقت کے درمیان میں یہاں نماز پڑھ لوں گا۔ بس گویا میری روٹین اپنے کاموں سے چل رہی ہے، میں اس میں نماز فٹ کر رہا ہوں، جبکہ مسلمان کا دستور مختلف ہونا چاہیے۔ روٹین نماز کے حساب سے بنائے، کاموں کو ان کے درمیان میں فٹ کرے۔ نماز تو میں نے پڑھنی ہے، اس کام کو کیسے ختم کروں؟ نماز تو میں نے پڑھنی ہے، اس کام کو کیسے انجام دوں کہ نماز میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ عزیزان من، زیادہ سخت کام نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کر دوں گا، کوئی اتنا سخت کام نہیں ہے۔ 5ویں علامت میرے مولا نے کیا بیان کی؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ 5ویں علامت امام نے فرمایا زیارت 40، امام حسین کی زیارت 40۔ اب دیکھیے میں جو مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 1400 سال تک علماء کو، اب 1400 سال لگ گئے لوگوں کو، زیارت 40 کا معنی علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ علماء جب بھی اس حدیث کو رکھتے سامنے وہ کہتے ہیں یہ زیارت 40، میں نے کہا نا آپ کو ابھی پہلی 2 یا 3 سمجھ میں نہیں آ رہی، علماء کو آخری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، آج آپ اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں گے تو آپ کا ہاتھ کوئی کاٹے گا نہیں، جبکہ تشیع ایک ایسے دور سے گزر چکی ہے کہ جہاں مومن اپنی اس علامت کو پہننے پر ہاتھ کٹوا دیا کرتے تھے۔ آج آپ اگر خاک پر سجدہ کریں گے تو آپ پر کوئی کفر کا فتویٰ لگا کر آپ کو اندر نہیں ڈالے گا، آپ کو خاک پر سجدہ کرنے پر کوئی قتل نہیں کرے گا، لیکن تشیع ایک ایسے دور سے گزر چکی ہے کہ جب خاک پر سجدہ کرنا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا آج اور آپ، میرے اور آپ کے لیے کام بہت آسان ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ شیعہ بلند آواز میں بسم اللہ پڑھتا تھا، نماز کے عالم میں شہید کر دیا جاتا۔ کبھی تشیع کی تاریخ تشیع کو، شیعت کی تاریخ کو کبھی پڑھ کر دیکھنا، تب تمہیں معلوم ہوگا تشیع کس حالات سے گزری ہے۔ ہمارے ہاں اول تو بچے ہمارے ہسٹری کا سبجیکٹ لیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے فالتو ترین کام کیا ہے؟ تاریخ کا پڑھنا، جبکہ رہبر معظم نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، واقعاً عجیب جملہ کہا ہے۔ اب میں رہبری نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جن کو ولایت فقی سمجھ میں آئی ہوئی ہے، جن کو رہبریت سمجھ میں آئی ہوئی ہے، ان سے بات کر رہا ہوں۔ رہبر نے واقعاً اور یہ رہبر کی نظر، واقعاً ان کی جو
اللہ نے نبوغ ان کو عطا کیا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ قرآن میں احکام کی کتنی آیات ہیں؟ 500 سے 600 کے درمیان میں۔ قرآن میں اخلاق کی کتنی آیات ہیں؟ کچھ ہزار کے قریب۔ فرمایا سب سے زیادہ اللہ نے جو آیات قرآن میں نازل کی ہیں، سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں جس چیز کو بیان کیا ہے وہ تاریخ ہے، وہ تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ، گزشتگان کی تاریخ، اس کا مطالعہ، اس کے اندر دقت کرنا، اس کے اندر تفکر کرنا ایک ذریعہ ہے اپنے اندر بصیرت پیدا کرنے کا اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کا۔ میں عبرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، راستہ کیا ہے؟ کہ میں گزشتگان کی تاریخ کو پڑھوں، ان کے احوال میں دقت کروں۔ لہذا امام محمد باقر علیہ السلام امام سے کسی نے پوچھا مولا وہ 1 گھنٹہ تفکر، وہ 1 گھنٹہ تدبر کہ جس کو عابد کی 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل، کتنی؟ 70 سال کی عبادتوں سے 1 گھنٹے کے تفکر اور تدبر کو افضل قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا گھنٹہ ہے؟ وہ کون سا تدبر ہے؟ وہ کون سا تفکر ہے؟ امام نے فرمایا گزشتگان کی تاریخ کو، ان کے واقعات اور حالات کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر تدبر کرنا، اس کے اندر تفکر کرنا اور اس سے اپنے لیے بصیرت اور عبرت کو حاصل کرنے والا گھنٹہ 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب سمجھ میں آپ کو ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ تو جب آپ کبھی ہسٹری پڑھیں اور ہسٹری کے مضمون میں آئیں اور تحقیقاتی سطح پر اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کے مرحلے پہ لے کر جائیں تو اپنا موضوع کبھی تاریخ تشیع رکھیے گا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ وہ واحد مسلک ہے، یہ وہ واحد مذہب ہے، یہ وہ واحد گروہ ہے کہ جس کی ابتدا میں یعنی پہلے 300 سال یا 400 سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صرف ہمارے قتل کے اوپر لکھی گئی ہیں، صرف ہمارے قتل کے مقاتل الطالبین، صرف اور صرف یہ پہلا مقتل ہے جو آل ابی طالب کے قتل کے اوپر لکھا گیا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آپ کو، اسد الغابہ کتاب مقصد کیا ہے؟ جو تشیع کے اوپر ظلم اور ستم ہوئے ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ جب ان میں جا کر آپ پڑھیں گے نا کہ تشیع کن حالات سے گزر کے آئی ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا انگوٹھی ہاتھ میں پہننے کا مطلب کیا ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا خاک پر سجدہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا معنی کیا ہے۔ لیکن 5ویں علامت کو سمجھنے میں ہمیں ٹائم لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیارت اربعین سے مولا مراد کیا لینا چاہتے ہیں۔ ایک زمانے تک علماء نے اس کا معنی کیا کیا؟ کہا زیارت اربعین کا معنی یہ ہے کہ زیارت اربعین، روزے اربعین، زیارت اربعین جو دی گئی ہے موجود ہے وہ زیارت پڑھنا، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اربعین کے دن کربلا پہنچ جانا، اسی کا نام زیارت اربعین ہے۔ 1400 سال لگ گئے ہمیں بات کو سمجھنے میں۔ 1400 سال کے بعد اب جا کر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا مولا کس بات کو زیارت اربعین کے عنوان سے مومن کی علامت کہہ رہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ایمان کی علامت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس جیسے جیسے عصر ظہور ہوتا جا رہا ہے یہ آخری علامت اب اپنی شکل پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ زیارت اربعین کو عام زیارت سمجھ رہے تھے، لیکن وہ عام زیارت کروڑوں کا ایک ایسا لشکر بن گیا ہے جو نجف سے لے کر کربلا تک نہ صرف پیدل چلا آ رہا ہوتا ہے بلکہ لبیک یا حسین کہہ کر، لبیک یا مہدی کر کے اپنی قوت کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس زیارت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں علامت مومن؟ اس لیے کہ عصر ظہور سے پہلے ایک ایسا لشکر تیار ہونا چاہیے جو دشمن کے قلوب کے اندر رعب کو پیدا کر سکے، جو مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں مہدی کے رعب کو ڈال دے۔ ایسی علامت بن کر ابھرنا ہے۔ تو اب جان لو جو اربعین پر نہیں گیا وہ حتماً جانے کی تیاری کرے، قرض لے کر جانا پڑے ضرور جاؤ، حتماً جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کہا ہے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور دیکھو ہوتا کیا ہے، بہت سارے بزرگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں آغا صاحب ہم اربعین کی زیارت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن پھر جب ہم اس رش کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے لوگ زری تک نہیں پہنچ پاتے، لوگ زری تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں اتنا پیسہ خرچ کر کے میں جاؤں گا اور میں زری تک نہ پہنچ پاؤں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو مولا کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔
مولا چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے وہ انشاءاللہ وہ زیارت بھی مولا آپ کو عطا کریں گے جب آپ اطمینان سے جائیں گے، جانے کے بعد زری سے چپٹ کر اور زری سے لپٹ کر خوب ساری دعائیں کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی زیارت ہوگی۔ لیکن 40 کی زیارت اب کچھ اور ہے۔ 40 کی زیارت جا کر زری سے لپٹنا نہیں ہے، 40 کی زیارت زری سے جا کر لپٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک سروں کا لشکر ہے، ایک سیاہی ہے، اس سیاہی میں میرا سر جو نقطے کا کام کرے گا، میرا سر نقطے کا جو کام کرے گا۔ دیکھیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام زین العابدین علیہ السلام امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں بہت معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں۔ کہا مولا میں لشکر عمر سعد میں تھا، لیکن خدا کی قسم مولا میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ میں نے کوئی پتھر مارا، نہ میں نے کوئی تلوار چلائی، نہ میں نے کوئی تیر، کچھ نہیں کیا مولا، بس میں اس لشکر کے درمیان میں تھا۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ کہا تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن تو اس لشکر کی سیاہی میں اضافہ کرنے کا باعث بنا، جس لشکر کی سیاہی سے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر روب پیدا ہو رہا تھا، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا، تو اس سیاہی کا حصہ بنا۔ تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات سیاہی میں اضافہ ہونا اگر وہاں گناہ ہے، تو یہاں پر آج جو سیاہی دشمن کے دل میں مہدی کا روب پیدا کر رہی ہے، جو سیاہی دشمن کے قلب میں مہدی کا خوف پیدا کر رہی ہے، بھئی یہ زیارت کچھ نہیں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، اور جانے کے بعد اس سیاہی میں میرے سر کی حیثیت کیا ہوگی؟ صرف ایک سیاہ دھبا، صرف ایک سیاہ دھبا۔ جب میں نقطہ اپنے سر کے ساتھ لگا دوں، پھر لبیک یا حسین کہہ کر، پھر لبیک یا مہدی کہہ کر اپنے زمانے کے مولا کو آواز دوں، کہوں مولا میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس میری حیثیت اتنی تھی اپنے سر سے تیرے لشکر کی سیاہی میں اضافہ کر کے تیرے دشمن کے دل میں روب ڈال سکوں۔ مولا میں اپنا سر لے کر حاضر ہو گیا ہوں، آج یہاں آیا ہوں، کل جب آپ ظہور کر کے آواز دیں گے انشاءاللہ سر لے کر تب بھی آپ کے لشکر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لہذا بس ایک مرحلہ اسی گفتگو سے متعلق، البتہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ خدا نے کبھی توفیق دی عرض کروں گا۔ وہ مرحلہ کس چیز کا ہے؟ علائم ظہور کا، امام زمانہ کی۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک، یہ موضوع انشاءاللہ خدا نے توفیق دی جب فلسفہ غیبت پر گفتگو کروں گا تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج صرف آپ کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھا دوں، اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے گا۔ دیکھیے علائم ظہور، جب ہم علائم ظہور کی بات کرتے ہیں تو آج تک کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ علائم ظہور کس کے لیے ہیں؟ ان علائم ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ان علائم ظہور سے میرا، ان کے مقابلے پر میری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ علائم ظہور کے متعلق ہماری کیا توجہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ 1400 سال سے کیا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہم 1400 سال سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا یہ علامات ظہور غیر حتمی ہیں، یہ علامات ظہور حتمی ہیں۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اس پر میں ٹک لگاتا رہتا ہوں، ہاں بھائی یہ علامت پوری ہو گئی، 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 اتنی علامتیں پوری ہو گئی، اتنی علامات باقی ہیں۔ ان میں میرا کیا کردار ہے؟ کیا کردار ہے میرا؟ کیا مجھے اللہ نے، ائمہ نے علامات گننے کے لیے بتائی ہیں؟ اس لیے بنائی ہے کہ میں چارٹ بنا کر ٹک لگاتا رہوں کون سی علامت پوری ہو گئی، کون سی علامت باقی ہے؟ یا ہاں ہو سکتا ہے کسی ذہن میں ہو کہ بھائی علامت آئے گی تو ہم ہوشیار ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ جو سارے راستے سوتا ہوا آیا ہو، جس نے سارا سفر سوتے ہوئے طے کیا۔ دیکھیے ہم راستہ جب طے کرتے ہیں، راستے میں ہمیشہ علامت آپ کس کو بتاتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کہا آپ نے اپنے گھر کے لیے کبھی علامتیں بنا کے رکھی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے علامت بنا کے رکھی ہو کہ بھئی یہ چیز آئے گی تو اس کے بعد میں لیفٹ ٹرن لوں گا، یہ درخت آئے گا تو اس کے بعد میں رائٹ ٹرن لوں گا، پھر اتنے قدم چلوں گا، اس کلر کا جب گیٹ نظر آئے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا گھر آ گیا؟ ایسے ہی ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر ایسے ہی جاتے ہیں کہ علامت آگے پیچھے ہو گئی تو پتہ لگا کسی اور کے گھر پہنچ گئے؟ ایسا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کی جس کو راستہ معلوم ہو، جس کو راستہ معلوم ہو
وہ کبھی بھی علامتوں کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ کبھی علامتوں کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کا مقصد اور ہدف صرف منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، میں کتنی جلدی اپنی منزل پر پہنچوں یہ مہم ہوتا ہے، علامت آئے یا نہ آئے اس سے مجھے کوئی سروکار۔ دیکھیں علامت، اب میں نے عرض کیا نا، علامت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کو جس کو راستہ نہ پتا ہو اس کو دکھائی جاتی ہے، اس کو بتائی جاتی ہے علامت، ایسے ہی ہے نا، اس کے لیے ہوتی ہے۔ جو راستہ جانتا ہے اس کے لیے علامت ظہور کرے یا نہ کرے، بدل جائے کچھ اور ہو جائے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے علامت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ حضور آپ اس اگر بارگاہ سے باہر نکلیں گے، فلاں دروازے سے باہر نکل کے آپ فلاں طرف مڑیں گے، مثلا رائٹ طرف مڑیں گے، لیفٹ طرف مڑیں گے، اتنے قدم چلنے کے بعد اتنا خطرناک گڑھا ہے، میں نے ساری علامتیں بتا دیں۔ کیا علامت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس علامت میں گر جائیں گڑھے میں تو اس کے بعد آپ کہیں ہاں بھائی مولانا نے صحیح کہا تھا یہاں پہ گڑھا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کیا علامت بتانے کا مقصد یہ تھا؟ علامت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب گڑھے میں گر جائیں تو کہیے گا ہاں مولانا نے صحیح کہا تھا۔ بھئی ہو سکتا ہے آپ کو مولانا کی بات پر یقین نہ ہو، لیکن امام کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ امام کہہ دیں گے تو آپ کو یقین گھر سے ہی آگا، تو کیا کریں گے؟ پھر بھی گڑھے میں گریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی مولا نے علامت بتائی تھی، بتائی اسی لیے تھی کہ اس سے بچ کر چلنا ہے۔ تو امام نے علامتیں اس لیے نہیں بتائیں کہ میں اور آپ ٹک لگاتے رہیں، بلکہ علامت بتائی اس لیے تھی کہ دیکھو جب بھی ایسے آثار پیدا ہو رہے ہوں تو ہماری بتائی ہوئی علامت کا معنی یہ ہے کہ تم پہلے سے تیاری کر کے رکھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ آمادہ رکھنا۔ آمادہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی علامت سر اٹھا رہی ہوگی، گرچہ وہ علامت ہم نے جو بتائی ہوگی اس کے آثار خطرناک ہو سکتے ہیں، اگر تم آمادہ نہیں ہوگے۔ لہذا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، سفیانی خروج کرے گا۔ کہاں سے خروج کرے گا؟ شام سے خروج کرے گا۔ 3 یا 4 لشکر ہوں گے، آپس میں لڑیں گے، لڑنے کے بعد سفیانی کا لشکر جیت جائے گا، جیتنے کے بعد شام میں حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد عراق پر حملہ کرے گا، عراق پر حکومت کرے گا، اس کے بعد شیعوں کا قتل عام کرے گا۔ سنا ہوا ہے نا؟ یہ ساری علامت سنی ہوئی ہیں، یہ میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، اور یہی رہبر معظم نے بھی سنی، یہی کسی اور لشکر نے بھی سنی، یہی حزب اللہ نے بھی سنی، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ بس میرے اور آپ کے درمیان میں کیا، ان کے درمیان میں کیا فرق تھا؟ میرے اور ان کے درمیان فرق یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوا ٹک لگا رہا تھا، ہاں اب یہ میں ٹک لگا رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر، ہاں فلاں لشکر اٹھ گیا، ہاں جبہت النصرہ آ گئی، ہاں داعش نے سر اٹھا لیا، ہاں فلاں لشکر آ گیا، ہاں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہاں فلاں لشکر زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں اب دیکھنا کچھ دنوں کے بعد سفیانی سامنے آئے گا، آنے کے بعد شام میں حکومت بنائے گا، پھر عراق میں حکومت بنائے گا، شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، میں ٹک لگا رہا ہوں گا۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے تھوڑی سی، میں کیا کر رہا ہوں گا؟ میں ٹک لگا رہا ہوں گا، اور ٹک لگا کر علائم کی حقیقت سے امام کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ لیکن یہ میری معرفت کا مسئلہ ہے، جس کو امام کی بات پر یقین تھا اس نے اپنا لشکر تیار کیا، اسے پتا تھا کہ ایک دن سفیانی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میرے مولا نے بتایا اس لیے تھا کہ تم اپنا لشکر تیار رکھنا، دیکھو اگر تمہارا لشکر تیار ہوگا تو ہو سکتا ہے تم سفیانی کو اس کے نطفے کے اندر ہی خاموش کر دو، تو پوری دنیا مل کر داعش کو سپورٹ کر رہی تھی تاکہ سفیانی سر اٹھا سکے۔ وہاں سے وہ صاحبان بصیرت کا لشکر اٹھا، ابھی سفیانی نطفے اور ظلم کے درمیان تھا۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا شیطان بزرگ کیوں اتنا پریشان بیٹھا ہوا ہے، کیوں اتنا پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ سفیانی کا انتظار تو وہ بھی کر رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا امام کے صاحبان بصیرت اس طریقے سے ماریں گے سفیانیوں کو، دوبارہ سر اٹھانے کی
ہمت نہیں کر سکے گا۔ لہذا عزیزان من، علائم کے انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علامتیں تو ان کے لیے بیان کی گئی تھی جن کو امامت پر اعتماد نہیں ہے، جن کو امامت پر یقین ہے، ان کو اپنا راستہ ظہور کی طرف رکھنا چاہیے، ہدف ظہور امام ہونا چاہیے۔ علامتوں کے انتظار میں مت بیٹھو، اپنا سفر تیز کرو، جتنا جلدی سفر طے کرو گے اتنی جلدی ظہور تک پہنچ جاؤ گے۔ لہذا یاد رکھیے گا، علامت ان کے لیے ہوتی ہے جو راستے سے آشنا نہ ہو، جن کو راستہ معلوم ہو وہ کبھی بھی علامات کے چکر میں نہیں پڑتے۔ مفصل بحث ہے انشاءاللہ، کبھی اور عرض کروں گا کہ یہ علامتیں بھی جب بیان کی جاتی ہیں تو زبان وہ استعمال کی جاتی ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے فہم کے مطابق ہو، لیکن اشارہ اور گفتگو آج کے زمانے کے فہم کے مطابق بھی کی جاتی ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا علامت اللہ کے لیے کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا۔ دوسرا مرحلہ آیت کا، آیت کثرت سے قرآن میں وَمِنْ آیاتِهِ کثرت سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اب میں اس بحث پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر وقت اور میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا، کہ جہاں پر آیات کے درمیان میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو آیات کبریٰ کہا جاتا ہے، آیات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ صرف اشارہ کر کے تیزی سے بڑھوں گا۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اوا یعوی، جہاں پر توجہ اور قصد ہو، لہذا آیت نشانی کو کہتے ہیں، لیکن کیسی نشانی کو؟ ان یکون مورد للتوجہ والقصد، وہ آیت اسے کہتے ہیں جہاں پر مورد کیا ہو؟ توجہ اور قصد کے ساتھ ہو۔ جب تک قصد اور توجہ نہ ہو آیت صاحب نشان تک نہیں لے کر جاتی۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب اللہ کہتا ہے میری آیات، تو پھر آیات میں توجہ کتنی ہونی چاہیے، کتنا قصد ہونا چاہیے؟ کیا یہ توجہ فلسفی توجہ ہے؟ کیا یہ توجہ سائنسدانوں کی توجہ ہے؟ کتنی توجہ چاہیے؟ کتنی توجہ کریں گے تو صاحب نشان، صاحب آیت تک پہنچے؟ کتنی توجہ چاہیے؟ ایک سوال ہے نا، کتنی توجہ چاہیے؟ جب ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی توجہ چاہیے تو ایک عجیب سا واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، آیت صاحب نشان تک کتنی توجہ چاہیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم ایک مرتبہ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی سی عورت، بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف مثال دے کر اور آگے بڑھوں گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے بوڑھی عورت۔ پیغمبر اکرم نے اس کے پاس ٹھہر کر سلام کیا اور کہا، مادر گرامی، آپ کے پاس اللہ کے وجود کی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے وجود کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے بہت غور کیجیے، یہاں پر اللہ نے اب اس واقعے میں ہر لازمت، ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ مشخص ہے، معین ہے، حادثات نہیں ہیں، واقعات ہیں۔ اس واقعے میں خاتون، اور وہ بھی بوڑھی خاتون، اس کا ہونا یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے مورد توجہ۔ کیا؟ یقیناً خواتین کے اندر عقلی دقت کا مرحلہ وہ نہیں ہوتا جو مردوں میں ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے، وہ ڈسکشن انشاءاللہ کبھی اور کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ عورت کو جو ناقص العقل کہا گیا ہے اس نقص اور اس کمی سے مراد کیا ہے۔ لیکن خواتین تک یہ پیغام پہنچا دوں، بس اتنی بات آج ذہن میں رکھیے گا کہ مولا نے کہیں پر بھی یہ قصد نہیں کیا کہ خواتین کی ہتک کی جائے، ان کی انسلٹ کی جائے، کبھی بھی امام ایسا کام نہیں کرتا۔ مقصد ہے وہاں پر، اور اس لفظ سے ناقص العقل سے ہرگز مراد عقل کی کمی نہیں ہے، عقل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جب بھی انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، انسان کا مطلب مرد اور عورت دونوں، اور جب دونوں کی بات کرتا ہے تو وہاں پر عقل میں فرق نہیں کرتا۔ کہیں پر بھی آپ کو قرآن اور روایت میں نہیں ملے گا کہ ہم نے انسان کو عقل عطا کی لیکن خواتین کو کم۔ جب انسان کی بات کی تو انسان کا مطلب مرد اور عورت دونوں کو عقل برابر، تو وہاں ناقص العقل سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور جب موقع اور مورد ہوگا عرض کروں گا آپ سے۔
ابھی یہاں مرحلہ کیا ہے؟ ایک تو خاتون اور اوپر سے بوڑھی. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ویسے ہی اس کی عقل بہت سارے مسائل کو اس طریقے سے درک نہیں کر پاتی جیسا کہ جوانی میں کرتی ہے. یعنی کیا؟ یہ بوڑھی عورت گویا اشارہ ہے واقعے میں کہ اتنا ضعیف ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اندر سے بیدار ہو تو خدا تک پہنچنا کوئی مشکل کام. خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان طبقے سے میرا اب یہ سوال ہے، جب یہ بوڑھی عورت ذرا سی توجہ کر کے خدا تک پہنچ سکتی ہے تو کیا تمہاری عقل، تمہاری توجہ تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتی؟ ذرا سی خدا کی آیات میں تدبر کرنے کی کوشش کرو گے، ہر ذرے سے تمہیں خدا کا جمال دکھائی دینے لگ جائے گا. کیا ہوا جب اس سے پیغمبر نے پوچھا مادر گرامی خدا کے وجود کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، چرخہ رک گیا. جیسے ہی چرخہ رکا اس نے مسکرا کر پیغمبر کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، اتنا چھوٹا سا یہ چرخہ، اتنی چھوٹی سی یہ دستگاہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ تو میں ان تمام نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں جو بگ بینگ تھیوری سننے کے بعد اندھی تقلید کرتے ہوئے فوراً زور زور سے سر ہلا کر کہتے ہیں ہاں کوئی خدا نہیں تھا. کبھی تو سوال کیا کرو کہ بگ بینگ میں مرغی کہاں سے آئی، انڈا کہاں سے آیا؟ کبھی تو غور کرو، پوچھو تو صحیح یہ مادہ آیا کہاں سے، اسے حرکت کس نے دی، اتنا یہ طاقت اس کے اندر آئی کہاں، یہ انرجی اتنی آئی کیسے؟ اتنے سوالات ہیں بگ بینگ کے اوپر جتنا انڈے اور مرغی کے درمیان سوال نہیں ہے. کبھی تو سوال کرنا سیکھو. ذرا سا سائنس نے 2-4 فارمولے لگا کے بتایا اور آپ نے فوراً سر ہلا کر خدا کا انکار کرنا شروع کیا. جتنے اعتراض دین پہ کرتے ہو اس سے آدھے اگر سائنس پر کیے ہوتے تو ابھی متقی اور پرہیزگار ہوتے. لہذا عزیزان من وہاں پر بھی اعتراض کرنا سیکھو. ایسا نہیں ہے دین کے پاس ہر بات کا جواب ہے، موقع مورد نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے اس کو سائنٹیفک دلیل بھی دے سکتا ہوں، میتھمیٹیکل پروف بھی دے سکتا ہوں، فلسفے سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کا وجود عقلاً ثابت ہے، عقلاً ثابت ہے. لہذا اتنی سی توجہ، بس دین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اتنی سی توجہ. اگر میں اتنی سی توجہ کرنے لگوں، اس نے زمین اور آسمان کو اپنی آیات سے بھر دیا ہے، بھر دیا. میں نے اسی لیے کہا کہ توجہ کرنے والے بن جاؤ، تمہیں ہر ذرے سے خدا کے وجود کی دلیل ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن آیت کا کام کیا ہے؟ آیت صرف اس بات وجود کرتا ہے، صرف اس بات وجود، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. لیکن آیات کبریٰ، آیات کبریٰ کس مقام پر ہوں گی؟ لازماً جب ان کو آیات کبریٰ کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی آیات ہوں گی کہ ان سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی کائنات میں نہیں. اب جہاں یہ آیت کبریٰ پہنچتی ہے اسی مقام کو مقام دلیل کہتے ہیں. دلیل کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سیرورت شیء بحیث، کسی شے کا ایسا ہو جانا. کیسا ہو جانا؟ ینبئ عن شیء آخر، یعنی کیا؟ کسی شے کا ایسا ہو جانا کہ وہ اپنے وجود سے کسی اور کے وجود کی خبر دے رہی ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود کو فنا کر دے مدلول کی خبر کے لیے. اب میں مثال سے سمجھاؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ دلیل کی کیفیت کیا ہے. دلیل کی کیفیت یہ ہے، آپ نے اپنے دروازے پر جو گھنٹی لگائی ہے، کیا یہ گھنٹی آپ نے اس لیے لگائی ہے کہ گھنٹی بجتی رہے اور آپ سنتے رہیں اور آپ کو مزہ آتا رہے کہ ہاں بھائی کتنی اچھی گھنٹی ہے، کتنا اچھا بج رہی ہے؟ ایسا ہی ہے. گھنٹی اس لیے لگائی ہے، گھر کے دروازے پہ گھنٹی کس لیے لگائی ہے؟ تاکہ وہ بجتی رہے، آپ کو سرور آتا رہے، آپ کہیں بھائی کیا آواز ہے، زبردست آواز ہے گھنٹی کی. بہت سو کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا، بہت سو کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرے گھنٹی کی آواز کیسی ہے. یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ گھر کی گھنٹی کی آواز کیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آواز نے آنے والے کی خبر دینے کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دیا. خود اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ آنے والے کی خبر دے رہی ہوتی ہے. صبح اگر ذرا سی دیر ہو جائے ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں، بھئی وقت کیا، اب گھڑی نہیں دیکھ رہے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً پردہ ہٹاتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں سورج کی کرن نظر آ رہی ہے یا نہیں. سورج تلاش نہیں کرتے، کرن نظر آ جائے
کرن نظر آ جائے تو پھر سورج ڈھونڈنے کی ضرورت باقی، کیونکہ کرن اپنا وجود فنا کر دیتی ہے سورج کی خبر دینے کے، اپنے وجود کو فنا کر دے، جو اپنے وجود کو فنا کر دے کسی کی خبر دینے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ اب دلیل کے عربی میں دو عام معنی اور بھی ہیں، دو عام معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق دے، آپ عراق کی زیارات پر جائیں یا مکہ اور مدینہ کی زیارات سے مشرف ہوں، تو اگر دو چیزیں، آپ کو اگر نقشہ چاہیے ہوگا تو آپ کیا پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے این الدلیل، این الدلیل، نقشہ کہاں ہے؟ اگر آپ کو گائیڈ چاہیے ہوگا تو بھی آپ کیا سوال کریں گے؟ تب بھی آپ یہ سوال کریں، کہیں گے این الدلیل۔ یعنی عربی میں دو معنی اور، گائیڈ اور نقشے کے لیے۔ اب یہاں یہیں سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آج کے لیے گفتگو تمام۔ آپ کے پاس میں نقشہ، خزانے کا نقشہ آپ کو پکڑا دوں اور اس کے بعد کہوں بھائی اس میں غلطی کا امکان ہے، خزانے کا ہوگا لیکن غلط ہو سکتا ہے، کتنے لوگ نقشہ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ کہ ایسے خزانے کا کیا فائدہ کہ جس کا راستہ ہی نہ معلوم ہو؟ اگر ایسے خزانے نکلنے لگے تو ہم روزانہ زمین میں ایک جگہ گڑھا کھودیں کہ شاید یہاں سے نکل آئے، ایسا خزانہ کوئی نہیں ڈھونڈتا۔ دلیل، گائیڈ، دیکھیں گائیڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن گائیڈ کی کیفیت، اب میں کیفیت آپ کے ذہن میں ایجاد کروں گا، اس سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیے تاکہ میں نتیجہ آپ کو دوں اور آج کے لیے زحمت تمام۔ عام طور پر گائیڈ لیا جاتا ہے تاکہ گائیڈ آپ کو جلدی جلدی مقامات تک پہنچا دے، زیارت کرا دے جلد از جلد اور آپ کو حفاظت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ لیکن کبھی کبھار زیارت کے درمیان میں حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، جب صدام ملعون واصل جہنم ہوا اور پھر ابھی تک بارڈرز کھلے نہیں تھے، ایران عراق کے بارڈرز کھلے نہیں تھے، لیکن اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ کربلا کی زیارت آزاد ہو گئی ہے۔ اب عشاق مہدی، عشاق حسین کے عاشق یہ کبھی صبر نہیں کرتے۔ ہاں، حسین کی راہ میں سر کٹانا، پاؤں کٹانا یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے، حسین کی راہ میں قربانی یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب بارڈر آزاد ہو گئے، لیکن کیا ہوا تھا؟ زیارت آزاد ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں روکے گا حسین کی زیارت سے، لیکن مشکل کیا تھی؟ ابھی بارڈرز آن نہیں ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے درمیان کا راستہ، چور راستہ اختیار کرنا شروع کیا رات کی تاریکی میں اور جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس طرف عراق کے بارڈر کی طرف جو راستہ تھا اس میں لینڈ مائنز بچھی ہوئی تھی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں حسین کے عاشق، لینڈ مائنز کے درمیان میں سے جا رہے ہیں، کس لیے؟ حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ لینڈ مائنز کے درمیان آسان ہے؟ نہیں آسان۔ اب ذرا اپنے حواس کو اس مقام پر لے کر جائیے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سامنے کون کھڑا ہے؟ الدلیل۔ سامنے کون ہے؟ دلیل، گائیڈ۔ وہاں پر اس کو یہ کہتے تھے، کون ہے دلیل؟ کون ہے دلیل؟ کون ہے دلیل؟ کون ہوتا تھا؟ دلیل، گائیڈ۔ اب گائیڈ جب وہاں سے اس راستے سے لے کر جاتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا پیچھے آنے والوں کو؟ وہ کہتا تھا دیکھو ہوشیار رہنا، میں لے تو جاؤں گا لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا کیونکہ میں نے بڑا اہم نتیجہ دینا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جہاں میرا قدم پڑے، جہاں میرا قدم پڑے، پاؤں تم نے وہیں رکھنا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے۔ تم نے پاؤں ادھر سے ادھر کیا، نہ تم بچو گے نہ میں بچوں گا۔ لہذا کس شرط پہ لے کے جاؤں گا؟ جہاں میں پاؤں رکھوں وہیں پر پاؤں رکھنا۔ خوب، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پورے عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں، جو میری بات سن رہا ہے اس سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر، اب میں بات اشاروں سے زیادہ آگے نہیں کر سکتا، آگے سب کچھ آپ کے فہم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے فہم پر ہے۔ اب اگر میں اس مقام پر کوئی بہت بوڑھا سا ایک دلیل لے آؤں، ایک رہنما، ایک گائیڈ لے آؤں بوڑھا سا، اور کہوں بھائی یہ صاحب بہت بوڑھے ہیں لیکن بہت مخلص آدمی ہیں، یہ بہت بوڑھے لیکن بہت مخلص آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے یہ کوئی غلطی کر جائیں، یہ کوئی غلطی کر جائیں، یہ بہت پرانے ساتھی ہیں، یہ بہت پرانے ساتھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلطی کر جائے۔ کتنے لوگ ان کے پیچھے جائیں گے؟ ہے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ پتہ ہے کہ اس نے غلطی کر دی، نہ اس طرف جانے کے رہیں گے اور نہ واپس آنے کے رہیں گے۔ کیا ہوگا اگر ایک، میں کہوں بھائی زیادہ نہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ غلطی کا امکان ہے 1%، زیادہ نہیں کرتے، کبھی کبھار بہکتے ہیں، کبھی کبھار بہکتے، زیادہ نہیں بہکتے۔ کتنے لوگ جانا چاہیں گے؟ کوئی ایک بھی نہیں جانا چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جان خطرے میں ہے، وہاں جان خطرے میں ہے۔ اگر 1% غلطی کا بھی امکان دیا اور اس نے غلطی کی تو جان ہاتھ سے جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم ایمان کے راستے میں معصوم کس لیے طلب کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں رہنما معصوم ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جس سے تم نے 1% کی غلطی دی، یہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے، وہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ جس کو جان پیاری ہوتی ہے وہ یہاں عصمت طلب کرتا ہے، جس کو ایمان بچانا ہوتا ہے وہ وہاں معصوم طلب کرتا ہے۔ لہذا عزیزان اس مرحلے میں راہ آخرت میں معصوم کے سوا اگر آپ کسی کے پیچھے بھی ہیں، 1% غلطی کا امکان بھی دیا تو وہاں ایمان جائے گا۔ لہذا ہم وہاں پر معصوم کو طلب کرتے ہیں، معصوم کے پیچھے راستہ۔ اور معصوم نے کیا کہا؟ جہاں میرا قدم پڑھے وہاں قدم رکھنا ہے۔ اسی وجہ اب تم جتنی مرضی مجھے دلیلیں دے دو، کو یہ دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں روایت ہے، لیکن میں نماز ویسے ہی پڑھوں گا جیسے میرے امام نے پڑھی ہے۔ تو مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے تیری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایک ایسی صحیح و سند روایت لا کر دکھا دے جس میں 14 میں سے کسی ایک نے بھی تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھی ہو، میں خود بھی پڑھوں گا، لیکن اگر 14 میں سے کسی ایک معصوم نے بھی نہیں پڑھی تو بھائی یہاں پر راستہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی دلیل کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی مرضی سے پاؤں رکھے گا، یہاں جان جائے گی وہاں ایمان جائے گا۔ لہذا عبادات میں اسی لیے عبادات کو دلیل سے نہیں سمجھا جاتا، معصوم کی سیرت سے سمجھا جاتا ہے، معصوم نے جس طریقے سے کیا۔ اب آخری مرحلہ بس گفتگو کا، اور کل انشاءاللہ گفتگو کو میں یہیں سے طے کروں گا۔ کچھ مرحلے میں آپ کے لوں گا تاکہ میں شعائر کی کیفیت کو آپ کے تک پہنچا سکوں۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر کے اندر ایک بحث ہے، اس بحث کی وجہ سے ہو سکتا ہے 2 یا 3 جلسات کی بحث میں آپ کے ساتھ کروں تاکہ دقیق طور پر میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ شعائر کہتے کسے ہیں۔ بس آج کی گفتگو میں ابتدا میں کل یہیں سے کروں گا۔ شعائر کا اصل مادہ شعرا ہے، شین عین ر۔ علامہ مصطفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مفردات القرآن میں کہ الاصل فی هذه المادہ شعرا هو الدقہ واللطافت۔ شعرا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر لطافت اور دقت اردو میں کچھ اور معنی، لیکن یہ لفظ میں استعمال کروں گا، اس کو آپ اس معنی میں ہی لیجئے گا جو عربی میں ہے۔ عربی میں دقت کہتے ہیں باریکی اور نزاکت کو۔ عربی میں دقت نظر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دقت نظر سے مراد آنکھوں کا تھکنا نہیں ہوتا، بلکہ دقت نظر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نظر کے اندر باریکی اور لطافت کا پایا جانا۔ لہذا شعرا کا مادہ جہاں کہیں پہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اصل کیا ہے اس کی؟ لطافت، باریکی، دقت۔ چند ایک اشارے کر دوں اور پھر گفتگو کو انشاءاللہ کل یہیں سے آگے کروں گا۔ ہمارے بدن میں جتنے بھی ظاہری اعضاء پائے جاتے ہیں، ان میں سے انسان کے ظاہری اعضاء کی بات ہو رہی ہے، ان ظاہری اعضاء میں بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں، شین عین ر۔ شعر کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہماری باڈی کے، ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ لطیف اور باریک عضو ہمارا بال ہے۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ بیکار نہیں ہوتے عربی میں۔ شعر، بال کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ بالوں کو شعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بدن کا سب سے زیادہ باریک اور لطیف حصہ بال ہوتے ہیں۔ لہذا اب میں گفتگو کو یہاں سے کل شروع کروں گا کہ پھر اگر شعر میں یہ لطافت پائی جاتی ہے تو پھر شعر کسے کہتے ہیں، شعار کسے کہتے ہیں، شعیرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ شعائر ہے یہ اصل میں کس کی جمع ہے، یہ گفتگو ہے۔ یقیناً اس کے لیے 2-1 جلسات کی ضرورت ہمیں پڑے گی، لیکن انشاءاللہ جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ مرتبط بھی ہوں گے اور اگر خدا نے چاہا تو مفید فائدہ بھی۔ 2 محرم الحرام ہو چکی، آج میرے مولا کا کربلا کے اندر ورود، کربلا میں حسین کا ورود، وہ بستی جو 8 دنوں کے لیے کربلا کی سرزمین پر لگائی جا رہی ہے۔ کربلا وہ سرزمین ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ کوئی نبی اس سرزمین سے دکھ اور تکلیف اٹھائے بغیر رد نہیں ہوا، اور جب بھی کسی نبی کو اس منزل سے گزرتے ہوئے تکلیف پہنچی تو اس نے سوال کیا، پروردگار اس سرزمین پر تکلیف پہنچنے کا مقصد ہر نبی کے لیے حسین کی مصیبت کو بیان کیا گیا۔ عمر سعد کا لشکر کربلا کی طرف آ رہا، ایک سپاہی کربلا میں ایک خاص مقام تک پہنچ کر اس نے ایک درخت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کی باگ کو موڑ لی، واپس جا رہا۔ جب یہ واپس جانے لگا تو اس سے کسی نے سوال کیا، کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں واپس کوفے جا رہا ہوں۔ کوفے کیوں جا رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم میں امیر المؤمنین کے ساتھ صفین کی جنگ میں تھا، واپس آتے ہوئے جب ہم یہاں سے گزرے اور ہمارا پڑاؤ یہاں پر ہوا، میں نے اسی درخت کے نیچے امیر المؤمنین کو زمین پر بیٹھ کر اس زمین پر سے خار اور کانٹے صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ امیر کربلا کی سرزمین سے کانٹے اٹھا کر، خار اٹھا کر صاف کر رہے ہیں۔ کہا اور ساتھ ساتھ امیر روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو۔ خدا جانے کس مہمان کی آمد پر، کس مہمان کی آمد کے لیے علی زمین کو صاف کر رہے ہیں۔ خدا جانے کن قدموں کے کانٹے نہ لگ جانے کے خوف سے علی زمین صاف کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا علی کانٹے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا، میرے مولا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ رو کر میرے مولا نے کہا ہا ہنا واللہ مقتل الرجالنا، خدا کی قسم ہمارے مردوں کا مقتل یہی سرزمین بنے گی۔ ہاں ہنا واللہ، ہاں خدا کی قسم یہی وہ جمع ہے، مسفک الدماء نہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہاں ہنا واللہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مذبح اطفالنا، جہاں پر میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہاں ہنا واللہ خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے، محل قبورنا، کہ جہاں پر ہماری قبور کو بنایا جائے گا۔ امیر نے پیشن گوئی کی، یہاں پر اس منزل پر پہنچ کر حسین کا جو مرکب ہے وہ ایک مرتبہ ٹھہر گیا۔ حسین کی سواری آگے کی جانب حرکت نہیں کر رہی۔ امام نے ایک اور گھوڑا منگوایا، گھوڑے کو تبدیل کیا، لیکن گھوڑا آگے کی جانب نہیں بڑھ رہا۔ بعض روایت کے مطابق امام نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا، لیکن سواری آگے بڑھنے سے انکار کر رہی۔ بس جب یہ منظر آیا تو ایک مرتبہ امام گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد حکم دیا، کہا عباس اطراف میں جو آبادی ہے اس کے افراد کو بلا کر لے کر آؤ۔ افراد کو بلایا گیا، بلانے کے بعد امام نے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن امام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو قادسیہ کہتے ہیں،
کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو طف کہتے ہیں۔ ایک بہت بوڑھا سا آدمی آگے بڑھا اور کہا یا حسین، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب اور بلا سے۔ اس کے بعد کہا عباس اس سرزمین کے اوپر خیموں کو لگا دو۔ خیموں کو لگا دیا گیا۔ عزیزان من، کبھی میں تصور کرتا ہوں آج جب کربلا میں خیمے لگ رہے ہوں گے اور خیمے لگنے کے بعد بیویوں کو سواریوں سے اتارا جا رہا ہوگا تو چاروں طرف محرم ہی محرم ہوں گے، چاروں طرف اپنے ہی لوگ ہوں گے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بیویاں نیچے اتری ہوں گی، بڑے اطمینان کے ساتھ بیویوں نے خیموں میں اپنے اپنے خیموں کو راہ لی ہوگی، اطمینان کے ساتھ دلوں میں اطمینان ہوگا کیونکہ چاروں طرف محرم ہی محرم ہیں۔ لیکن 11 محرم کی صبح ایک مرتبہ اور ادھر سے ہی راستہ گزارا جائے گا، اسی مقام سے اونٹوں کو گزارا جائے گا۔ جب اونٹوں کو گزارا جائے گا تو بیویاں اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیں گی۔ اونٹوں سے گرانے کے بعد لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ نہ سروں پر چادر ہوگی، نہ مخنا ہوگا، چاروں طرف نہ محرم ہی نہ محرم ہوں گے۔ حسین نے بستی 8 دن کے لیے کربلا میں بسا دی۔ کون لے کر آیا ہے کربلا تک؟ جو کربلا تک لے کر آیا ہے اسے تاریخ میں حر بن یزید الریاحی کہتے ہیں۔ حر کو بھیجا تھا کہ حسین کو ان کا راستہ روکا جائے، لیکن کچھ منزل قبل کربلا سے جب حر کا لشکر امام کے لشکر کے سامنے پہنچا تھا تو حر کے لشکر کی کیفیت یہ تھی کہ حر کے لشکر کے افراد پیاس سے مرنے کے قریب ہو چکے تھے۔ جانوروں کی حالت بھی کیا تھی کہ جانوروں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر کی طرف لٹک رہی تھی اور جانور بھی پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہو چکے تھے۔ امام نے ایک منزل پہلے پانی کا ذخیرہ کیا تھا، لہذا امام نے حضرت عباس کو کوئی بات نہیں کی، ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ امام نے کہا فوراً سب کو پانی پلایا جائے۔ تاریخ نے کیا کہا؟ سارے لشکر کو پانی پلایا گیا، پھر سارے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ امام نے حکم دیا، کہا عباس ان کے سموں کے اوپر بھی پانی ڈالو، ان کے جانوروں کے سموں کے اوپر بھی پانی ڈالو تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آ جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ واقعاً سخی ہیں، آپ کی سخاوت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج ان کو اتنا پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ اتنا پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ تو شاید پلٹ کر میرا مولا یہی کہے گا 10 دن کے بعد جب میں 6 مہینے کے اصغر کے لیے انہی لوگوں سے پانی کا سوال کر رہا ہوں گا تو شاید ان کے درمیان کوئی غیرت مند ایسا بھی ہو جسے یاد آ جائے کہ حسین نے ہمیں کتنا پانی پلایا تھا، شاید میرے اصغر کو کوئی تھوڑا سا پانی دے دے۔ لیکن جب حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تو جواب میں تیرے سے شہبہ۔ حر کو اس بات کا یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن شب عاشور حر کو یقین آ گیا کہ اب یہ لوگ حسین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہذا حر کے اوپر پشیمانی کا عالم ہے، پشیمانی کا عالم ہے۔ حر ہے جو لے کر آیا ہے، بار بار حر کے دل میں وہ سارے واقعات گزر رہے ہیں۔ حسین جب آگے بڑھنا چاہتے تھے، حر نے آگے بڑھ کر لگام پر ہاتھ ڈال دیا تھا، ہاتھ لگام پر کہا مولا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جب حر نے یہ جسارت کی تو امام نے پلٹ کر عجیب سا جملہ کہا سکولت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تاریخ نے لکھا ہے حر بڑا جری تھا، حر بڑا بہادر تھا، کوفے کے بہادروں میں نام آتا تھا۔ ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کیا، سر کو نیچے جھکا لیا، آواز کو دبا لیا، اور آواز کو دبانے کے بعد کہا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ حر جواب دینا جانتا ہے، حر جواب دے سکتا ہے، لیکن کیا کروں ابا عبداللہ، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے،
آپ کی ماں فاطمہ زہرا، میں جواب دے سکتا ہوں لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا، ارے جس کے احترام میں پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے احترام میں پیغمبر اپنی جگہ سے حر کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ عرفا کہتے ہیں کہ حر کے دل میں جناب زہرا کی جو یہ محبت تھی، حر کے دل میں جو جناب زہرا کی یہ عزت تھی، یہی عزت باعث بنی کہ حر جہنم کے کنارے سے جنت کی آغوش تک پہنچ گیا، جنت تک پہنچ گیا۔ حر تڑپ رہا ہے۔ اب جب یقین آ گیا کہ شہید کر دیا جائے گا، جیسے ہی صبح ہوئی لشکر کی صفیں لگنے لگی، حر نے اپنے بیٹے اور غلام کو الگ کیا اور ان تینوں کو لے کر آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کو لشکر سے دور کرنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھنے والے نے حر کے جب چہرے کو دیکھا تو کہا حر تیرا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تیرا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حر میں نے تجھے کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا، خدا کی قسم اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے بہادروں کے نام پوچھے سب سے پہلے میں تیرا نام لکھوں گا، لیکن آج تیرا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حر نے بس اتنا جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ لیکن حر نے جنت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد جناب حر نے اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ امام کے لشکر کی طرف جانا شروع کیا۔ اب یہاں سے امام کے سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ 3 افراد دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر لشکر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں جیسے ہی انہوں نے آمادہ ہونا چاہا، دیکھا انہوں نے ایک مرتبہ اپنے کمربندوں کو کھولا، اپنی تلواروں کو زمین پر پھینک دیا، پھر اس کے مرتبہ بعد اپنے خود کو سر سے اتارا، زمین پر پھینک دیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے گردن کے پیچھے غلاموں کے انداز میں رکھ کر اور امام کے فوج کی طرف آنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب حبیب نے کہا ٹھہر جاؤ، ان کو نزدیک آنے دو۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئے، تڑپ کے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑوں سے گرایا اور ایک مرتبہ غلاموں کے سے انداز میں امام حسین کی طرف آنا شروع کیا۔ جب یہ امام حسین کے نزدیک پہنچے تو عزاداروں جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ جب حر نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا کون آیا ہے؟ امام نے پوچھا کون آیا ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ تو جانتے ہیں یہی تو حر ہے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو کربلا لے کر آیا ہے۔ کیا آپ حر کو جانتے نہیں ہیں؟ لیکن شاید میرا مولا کی طرف سے جواب یہ آئے، وہ حر جو گنہگار تھا اور تھا، اب یہ توبہ کر کے آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کہوں ہاں حر تو آیا ہے، وہی حر جو ہمیں یہاں لے کر آیا، نہیں، میں اپنے ساتھی کی آنکھوں میں ندامت نہیں دیکھنا چاہتا، میں کون ہے کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جب بھی توبہ کرو گے حسین تمہارے ماضی کو فراموش کر دے گا۔ میں کہوں گا مولا میرے زمانے کا امام، میرے مولا تمہارا جد توبہ کرنے والے کے ماضی کو بھلا دیتا ہے۔ مولا میرے پاس دامن میں کچھ نہیں ہے، تمہیں تمہاری جدہ کا واسطہ دے کر میں بھی توبہ کر رہا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول کر کے میرے گنہگار ماضی کو فراموش کر دینا۔ اور پہنچ گیا امام کی خدمت میں، پہنچ کر توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اہل بیت بھی مجھے معاف کر دیں، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ابھی حر کے لبوں پر یہ جملے تھے، وہاں سے کسی نے آ کر کہا حر تجھے شہزادی زینب نے سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننا تھا، حر نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، کہا واہ مصیبت آ، ارے شہزادیوں کو اس حد تک میں نے پہنچا دیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی۔ حر نے کہا مولا میں جبران کرنا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ مولا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا سب سے پہلے شہید ہو، میرا غلام شہید ہو، اس کے بعد مجھے شہادت نصیب ہو۔ مولا نے کہا تو جیسا چاہتا ہے کر۔ حر کا بیٹا گیا، جنگ لڑی، جب شہید ہو کر زمین پر گرنے لگا، ایک مرتبہ باپ کو آواز دی۔ جیسے ہی باپ کو آواز دی، حر چاہتا تھا آگے کی جانب بڑھے۔ حر نے جیسے ہی قدم بڑھائے، امام نے آ کر حر کے ہاتھ کو تھام لیا اور تھامنے کے بعد کہا حر نہیں، تو نہیں جائے گا، تو یہیں پر ٹھہر۔ ارے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہوتا ہے،
اور تو یہیں پر ٹھہر، میں تیرے بیٹے کا جنازہ لے کر آتا ہوں۔ میرا مولا گیا، جمع بیٹے کا جنازہ لے کر آیا، اور سے آ کر کہا اور ہم تجھے تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم تجھے جمع بیٹے کی شہادت پر تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اور تیرا نصیب ہے، اور تیرا نصیب ہے، امام نے تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھا لیا، لیکن عصر عاشور دیکھ رہا، ارے حسین کے ہاتھوں پر جوان بیٹے کا لاشا، حسین کی آغوش میں بیٹے کا لاشا ہوگا۔ ارے حسین کو تو تسلیت دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پر ہر بھی گئے ہیں اور جانے کے بعد قتال کیا۔ قتال کرنے کے بعد ہر کے سر کے اوپر ایک بہت شدید ضربت لگی، جب ضربت لگی سر دوبارہ ہو گیا، چکرا کر ایک مرتبہ زمین پر گرے، زمین پر گر کر جناب ہر ابھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ احساس کیا کوئی خوشبو سی آئی ہے، کوئی میرے پاس آیا ہے، کوئی زمین پر بیٹھا ہے، اپنے میرے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ اور نے پکار کر کہا کون آیا ہے؟ اور تیرا مولا حسین تیرے سرانے آیا ہے۔ کوئی حضرت، کوئی خواہش، کہا مولا سر پر تلوار لگی ہے، آنکھوں کے اندر خون ہے، آخری وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک رومال نکالا، رومال سے بھی خوشبو آ رہی، اور نے پوچھا مولا یہ کس کا رومال ہے؟ کہا یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے، اور میں تیری آنکھوں کو صاف کر رہا ہوں، اور میں تیری پیشانی پر اپنی والدہ کا رومال باندھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ طلب کر کہا یا حسین قیامت میں آپ کی جدہ کا سامنا کرنا پڑے گا، مولا کہیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ کہا ہو رومال اسی لیے باندھ رہا ہوں زہرا کی علامت ساتھ لے کر تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلب۔ اور الہ ہمارے اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ باران رحمت کا وقت ہے، جب رحمت کی باران رحمت کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے پروردگار کے کھلتے ہیں۔ مولا تجھے سید الشہداء کے کربلا کے افراد کا واسطہ ہے۔ اس باران رحمت میں اگر کوئی دعا ہماری قبول کرنا چاہتا ہے بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کا تحفظ فرما، جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہے، عزاداران سید الشہداء ہیں، بار الہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ بحق اسیران کربلا بالخصوص پاکستان میں ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ اور بالاخص کئی دنوں سے آپ سب کے یقیناً اطلاعات میں ہے علماء حق کے خلاف ایک سازش جاری ہے۔ پہلے بھی بے گناہ عالم دین کو ایک ہفتے کے لیے قید میں رکھا گیا، ابھی بھی آپ کے علم میں ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کئی دنوں سے قید میں ہیں، اور جو ان کا قانونی حق ہے کہ کم از کم بیل ہو جاتی ہے، ان کا وہ قانونی حق بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک سازش علماء کے خلاف ہے، اور آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیے یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اگر ہم نے بصیرت سے اور عبرت سے کام نہیں لیا تو کل ہم سب کی باری آ سکتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا بالخصوص دعاؤں کے علاوہ جو کچھ بھی آپ آقا کی آزادی کے لیے کر سکتے ہیں ضرور انجام دیں، اور دیگر خصوصاً شیخ ابراہیم زقزاقی بار الہ بحق اسیران کربلا ان تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق سید الشہداء
جہاں جہاں عزادار باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت اور کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور خصوصاً کشمیر میں بار الہ جو ظلم ہو رہا ہے، تمام مؤمنین کی نصرت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، استعماری استکباری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔